جو ہمارے عناوین میں سب سے اہم عنوان سیرت کے سلسلے میں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سیرت پاک کے مختلف گوشے آتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ادھیڑ عمر، کبھی آپ کا نکاح، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، کبھی آپ کی سادگی، کبھی آپ کا لباس۔ تو گویا 150 ایسے عناوین ہیں جو سیرت سے متعلق ہیں۔ تو آج جو آپ حضرات کے سامنے سیرت کے سلسلے میں جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں، اس لیے کہ ایک بڑا مجمع ازواج مطہرات کو جانتا تو ہے، لیکن کون سے زوج محترمہ کا کب نکاح ہوا، کس وقت ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو اس کی تفصیلات سے پہلے آپ کو اجمالی طور پر چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندگی میں صرف ایک حج فرمائے ہیں، اور آپ زندگی میں 4 عمرے کیے، اور آپ کی زندگی کے 53 سال آپ مکے میں گزارے، آپ کی زندگی کی 10 سال آپ مدینے میں گزارے۔ آپ کے 3 بیٹے قاسم، ابراہیم، طاہر، اور آپ کے ہم شکل صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئی، اور آپ کی وفات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ آپ کی تدفین کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کھودی۔ تو یہ مختصر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بتا دیا، اور جو اہم باتیں ہیں، یعنی کس وقت میں حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کن کن سے نکاح ہوا، ذرا اس سلسلے میں تفصیلات، اور پھر اور تاریخی کچھ اور باتیں بتا دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش وہ قمری اعتبار سے بہت ہی اختلاف ہے، یعنی چاند کی تاریخ میں اختلاف ہے، سورج کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔ 570 پر 1 عیسوی، اب 2022 ہے تو 570 پر 1 عیسوی 20 پر 1 اپریل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح 4:45 بجے ولادت ہوئی ہے۔ صبح 4:45 بجے ولادت ہوئی ہے، مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مکمل جو دن آپ نے زندگی گزارے ہیں وہ 22,330 دن، 22,22330، آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ جتنے دن زندگی گزارے ہیں 22,22330، یعنی 60 پر 3 سال 4 دن برابر، 60 پر 3 سال 4 دن۔ آپ کا جو رسالت کی مدت ہے، آپ کی رسالت کی مدت وہ کتنی ہے؟ آپ کی رسالت کی مدت 8,150 پر 6 دن، 8,150 پر 6 دن، یعنی مکمل 23 سال۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کے والدہ کا نام آمینہ، دادا عبد المطلب، دادی فاطمہ بنت عامر، دادی کا نام فاطمہ بنت، دادی ہی کا نام اپنی بیٹی کو بھی رکھے آپ، فاطمہ بنت عامر حضور کے دادی کا نام بھی ہے۔ نانا کا نام وہاب، نانا کا نام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نانا کا نام یعنی حضرت آمینہ کے آمینہ بنت وہاب،
اور نانی کا نام برا، بعض لوگوں نے کیا کرا برارا، برارا، برارا نام یعنی نیک خاتون۔ آپ کے بیویوں کی تعداد 11، شہزادے کی تعداد 3، شہزادیوں کی تعداد بیٹیوں کی 4، 14 آپ کے چچا ہیں، 6 آپ کے پھوپھی ہیں، ٹوٹل 20۔ 14 آپ کے چچا ہیں اور 6 آپ کے پھوپھیاں ہیں۔ اور دودھ شریک بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی 6 ہیں، دودھ شریک بہن 3 ہیں۔ دودھ شریک بھائی 6 ہیں اور دودھ شریک بہن 3 ہیں۔ داماد حضور کے 3 داماد ہیں، اور نواسے حضور کے 5، نواسیاں حضور کے 3، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن یہ 4، اور آپ کے پہرے دار محافظین وہ 9، غلام آپ کے مکمل 40، یعنی 40 کے معنی آپ خریدتے تھے بیچتے تھے، خریدتے تھے بیچتے تھے، اس طرح ہوتے ہوتے غلام مکمل کتنے ہو گئے؟ 40 غلام ہو گئے۔ اور 40 غلام کو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے اعتبار سے جب تک وہ ساتھ رہنا چاہے رکھا، بعد میں جب وہ جانا چاہے تو بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ان کو رخصت فرمایا۔ خیر بہرحال یہ مختصر باتیں میں آپ حضرت کے سامنے بیان کیا، اور آپ ذہن میں رکھیں کہ 11 آپ کی بیویاں ہیں، اور 11 بیویوں کو آپ علیہ السلام نے ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کا نکاح فرمایا۔ تو سب سے پہلی بیوی جن سے آپ نے نکاح کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا تب آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ عام طور پر لوگ پتہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں پر جوانی میں آپ نے بیوہ کا انتخاب کیا تو آپ کسی بھی اعتبار سے کم نہیں تھے۔ اللہ نے ہر طرح کی خوبیاں آپ میں رکھی تھیں، شاندار خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے، سب سے بڑے رئیس گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، سرداران قریش میں آپ کا شمار ہوتا تھا، یعنی بڑے ہی ہائی لیول پوسٹ پر رہنے والے۔ اس کے باوجود آپ نے جو انتخاب کیا وہ بیوہ کا انتخاب کیا، نفس کا ذرا برابر بھی نبوت سے پہلے ہی کوئی دخل نہیں۔ اب 25 سال سے لے کر 50 سال تک آپ کوئی نکاح نہیں کیے، یہ بات ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ 25 سال سے لے کر 50 سال تک آپ کوئی نکاح نہیں کیے، گویا آپ کے نکاح کے 25 سال سب سے زیادہ تنہائی میاں بیوی کی زندگی جو گزارے ہیں وہ کس کے ساتھ گزارے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا پہلا نکاح ہوا۔ دوسرا جو نکاح ہوا وہ حضرت سودا سے، حضرت سودا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑی عمر کی، یہ بھی کوئی کم عمر کی نہیں، یہ بھی بڑی عمر کی۔ حضرت سودا سے نکاح ہوا اور اس وقت آپ کی عمر 50 سال۔ تیسرا جو نکاح ہوا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے براہ راست خود سے نہیں کیا، بلکہ اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور بھیج کر ایک لفافہ لے کر آئے حضرت جبریل، وہ بھی ریشمی لفافہ، ریشمی، جس طریقے سے پرانے زمانے میں خطوط پیغامات آیا کرتے تھے ویسے ریشمی، اور ریشمی چادر جو لفافہ ہے وہ جو گول پیغام اسے لے آ کر یوں کھول کر بتایا اللہ نے آپ کو ان سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔
اب وہ چادر میں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر. اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی بچی جیسے بعض لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ تصویر اگر بھیج رہے ہیں وہاں اس لڑکے کے پاس جو لڑکا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تصویر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس تصویر کو عام کرنا ناجائز ہے. اس تصویر کو عام کرنا ناجائز ہے، لیکن وہ تصویر دیکھنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تصویر دیکھے، آپ تصویر دیکھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھائی تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. ارے بھائی یہ کیا تصویر ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے کیا کریں، پیغام دیں. تو چنانچہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس حضرت عمر کا پیغام آیا، ٹھکرا دیا. حضرت عثمان کے پیغام آئے، ٹھکرا دیے. پھر ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی ہوگی. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اطلاع دی تب جا کر حضرت عائشہ کا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا. 3-3.5 سال کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی. یہ اکیلی وہ خاتون ہیں جو کنواری تھیں. بقیہ حضرت خدیجہ بیوہ، حضرت سودا بیوہ، اور چوتھا جو نکاح ہوا وہ حضرت حفصہ سے، یہ بھی بیوہ تھیں. اور جب ان سے نکاح ہوا تو یہ ان کی عمر، حضرت آپ کی عمر 50 پر 6 سال کی تھی. پھر اس کے بعد حضرت زینب سے نکاح ہوا. حضرت زینب یہ بھی بیوہ تھیں. زینب بنت خزیمہ، حضور کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے، ایک زینب بنت خزیمہ، ایک زینب بنت جہش. زینب بنت خزیمہ یہ ان سے نکاح ہوا 5ویں نمبر پر. وہ یہ بھی بیوہ تھیں. آپ کی عمر 50 پر 6 میں آپ 3 نکاح کیے، ایک حفصہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت زینب بنت خزیمہ سے، حضرت سلمہ سے. یہ تینوں نکاح، تینوں کے تینوں بیوہ، اور تینوں سے نکاح ہوا 50 پر 6 سال کی عمر میں. پھر جس وقت آپ علیہ السلام 50 پر 8 سال کے ہوئے، 58 سال کے، اس وقت میں جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو حضرت زید یہ متبنہ کہلائے جاتے تھے، حضور کے لے پالک بیٹے. لوگ حالانکہ لے پالک تھے، وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ زید ابن محمد، زید ابن محمد، زید ابن محمد بولتے تھے. جب ان کا حضرت زینب سے انبنی ہوئی تو دونوں کے درمیان قرآن پاک میں ایک ہی صحابی کا نام ہے، وہ حضرت زید کا. تو جب طلاق کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ان کے، تو جب طلاق ہو گیا اللہ نے پتہ نہیں اللہ رب العزت کے حضرت زینب کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا، تو اللہ نے حضرت زینب کا نکاح حضور سے آسمان میں کرایا. زوجنا کہا. تو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان میں کرایا تو اس نکاح کا اعلان کرنے کا حکم ہوا. تو جب حکم ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق آپ نے کیا کیا؟ آپ نے باقاعدہ گوشت روٹی کا ولیمہ کرایا. گوشت روٹی کا آپ نے ولیمہ کرایا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے نکاح کا. سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 30 پر 7 کیا کہتے ہیں؟ اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى اللَّهَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب انہوں نے زید نے فیصلہ کر دیا جدائیگی کا تو ہم نے آپ سے نکاح کیا. زوجناکا، کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. فی ازواجی، یہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب تاکہ کیوں نکاح کیا؟ تاکہ مومنوں کو یہ بات معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے، کوئی حرج وہ محسوس نہ کرے. منہ بولا بیٹوں کی بیویاں
ان کے لیے حلال ہیں۔ منہ بولا بیٹا، بعض لوگ منہ بولے بیٹا مان لیتے ہیں، انہیں بیٹا نہیں ہوتا حقیقت میں۔ ان کی بیٹیاں حقیقت میں حلال، یعنی ان کی جو بیویاں ہیں، اگر وہ طلاق دے دیا تو ان کی بیویاں منہ بولے باپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ مسئلہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں واضح فرما دیا۔ اچھا، ایک تو ہو گیا حضرت زینب، تو اچھا اس لیے حضرت نے ولیمہ کرایا، یہ اکیلی مطلقہ ہیں، اور حضرت میمونہ ایک مطلقہ ہیں، بقیہ سب بیوہ۔ اچھا، اس کے بعد نکاح کس سے ہوا؟ حضرت جویریہ سے۔ حضرت 8ویں نمبر پر حضرت جویریہ، یہ قید سے آئی تھی۔ کہاں سے آئی تھی؟ قیدی بن کر آئی تھی۔ اور حضرت اس کے بعد جو 9واں نکاح ہوا وہ حضرت صفیہ سے، یہ بھی قیدی بن کر آئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال کی تھی، 60 سال کی عمر میں قیدی بن کر۔ اور حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ حضرت صفیہ کس کے خاندان سے ہیں؟ اور اس زمانے کے بادشاہت، ان کے بادشاہ کی شہزادی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بادشاہ کے گھر میں رہنے والی، یہ عام لوگوں کے پاس جانا مناسب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو تقسیم کر دیے تھے۔ کسی نے آ کر کہا حضرت صفیہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کی اور یہ ہیں فلاں ہیں، تو آپ نے 2 باندیاں اپنی دے کر حضرت صفیہ کو ان سے لے کر آزاد کیا اور نکاح کیا۔ اسی لیے حضرت صفیہ تو من صفی کہا جاتا ہے۔ پھر 10واں جو نکاح ہے ام حبیبہ سے، یہ بھی بیوہ ہیں، اس وقت آپ کی عمر 60 سال کی۔ اور پھر جو 11واں نکاح ہے تو اس وقت حضرت میمونہ سے نکاح ہوا، یہ بھی مطلقہ تھیں، تب بھی آپ کی عمر 60 سال۔ گویا آپ دیکھیے، آپ 50 پر 6 میں 3 نکاح کیے، 50 پر 8 میں 2 نکاح، 60 میں 3 نکاح، گویا 2 سال گیپ میں 56، 58، 60 اس میں آپ نے نکاح کیے۔ یہ ترتیب ہے ازواج مطہرات کی۔ انشاءاللہ سیرت کے سلسلے میں اور مزید تفصیلات آگے آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا واسلنا ما کان فاسدا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Cool.